بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم قرآن مجید میں سے 28ویں پارے کا خلاصہ پڑھ رہے ہیں۔ اس پارے میں 9 سورہ مبارکہ ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ 9 کی 9 سورہ مبارکہ تمام کی تمام مدنی ہیں، اور جب مدنی سورہ مبارکہ کا نام لیا جائے تو فوری طور پر ذہن میں ایک بات آنی چاہیے کہ ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام کے احکامات بیان کیے ہوں گے۔ سب سے پہلی سورہ مبارکہ سورہ مجادلہ، جس کا لفظی معنی ہے بحث و تکرار۔ مجادلہ مقابلہ کے لفظ سے ہے، جدال سے ہے، کہ کسی بھی مسئلے میں 2 افراد کا اختلاف ہو جائے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ بحث و تکرار کرتے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ سیدہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر نے غصے میں آ کر اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ تم میرے لیے ماں کی طرح ہو۔ اور عرب معاشرے میں یہ الفاظ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ عورت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے شوہر کے لیے حرام ہو گئی، اور وہ لوگ اسے زہار کا نام دیتے تھے۔ اب جب یہ حادثہ پیش آیا تو ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، سیدہ خولہ رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہو گئیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، اور آ کر انتہائی آہستہ آواز میں سرگوشی کے انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسئلہ رکھا، اور آپ سے گزارش کی کہ یہ مسئلہ حل کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسئلہ میں نہیں حل کروں گا، یہ حل کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو رب کائنات کو اپنی اس بندی کی یہ سرگوشی اتنی اچھی لگی کہ اس کا تذکرہ قرآن میں کر دیا۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زہار کے مسائل بیان کیے کہ جو مرد اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھتے ہیں تو ان کے لیے 3 راستے ہیں، یا تو ایک غلام آزاد کریں، یا 60 دن کے مسلسل روزے رکھیں، اور یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، تب تک بیوی حلال نہیں ہوگی۔ اور یہاں بھی آپ دیکھ لیں، شریعت نے مردوں کے اوپر یہ پابندی عائد کی ہے، عورتوں کا شریعت نے پھر بھی خیال رکھا ہے۔ عورت اگر مرد کو بھائی کہہ دے تو عورت کے ذمے سوائے معافی کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کے بعد ایک نقطہ بیان کیا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں ان کا مقدر ذلت اور رسوائی ہے۔ وہ مخالفت چاہے زبان سے ہو چاہے عمل سے ہو، اور ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ جو لوگ آج شرک اور بدعات کے راستے پر چل رہے ہیں، اگر غور کیا جائے تو ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہے۔ ایک عرش والے رب کو چھوڑ کر ایک وہ بزرگ جو آج سے کئی 100 سال پہلے دفن ہو چکا ہے اس سے مانگنا، اور اس قبر پر بیٹھے ہوئے ننگے مجاوروں کے پاس جانا ذلت نہیں تو اور کیا ہے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر بدعات کے راستے پر چلنے والا، ہندوؤں کی سکھوں کی رسومات کو دین کے نام پر اختیار کرنے والا، دنیا میں بھی ذلت کے ساتھ دوچار ہے اور آخرت میں بھی رسوائی اس کا مقدر ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے منافقین اور یہودیوں کا گٹھ جوڑ آپس میں بیان فرمایا، اور یہ گٹھ جوڑ آج بھی جاری ہے۔ تھوڑا سا غور کریں تو سمجھ آ جائے گی، نام لینے کی ضرورت نہیں۔ اور اس کے بعد رب کائنات نے مجلس کے آداب سکھائے ہیں، دشمنی اور دوستی کا معیار اللہ تعالیٰ نے سکھایا۔ یہ مضامین ہیں ہماری سورہ مجادلہ کے۔ اس کے بعد باری آتی ہے سورۃ الحشر کی،
چونکہ پچھلی سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں کو دنیا اور آخرت میں ذلیل قرار دیا ہے، تو اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں رب کائنات نے یہودیوں کے ایک قبیلے بنو نذیر کی مدینہ سے جلاوطنی کی داستان بیان کی ہے۔ 3 قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع۔ تو ان میں ایک سے بڑھ کر ایک قبیلہ خباثت کرتا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بنو نذیر کے بارے میں بتایا کہ ان کا حشر کیا ہوا۔ پھر اللہ رب العزت نے مالی زندگی کا ایک بڑا عظیم اصول بیان فرمایا، اور وہ یہ کہ دولت کا رخ امیروں سے غریبوں کی طرف ہو تو معاشرے میں بہتری آتی ہے، غریب سے امیر کی طرف ہو تو معاشرہ غریب ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں یہی سلسلہ چلتا ہے۔ دولت چند خاندانوں کے پاس اگر آ جائے تو نتیجہ یہ ہے کہ معاشرہ کنگال، قلاش اور مقروض ہو جاتا ہے، جس طرح کے وطن عزیز پاکستان ہو چکا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس مال کی تقسیم کا طریقہ کار بھی بتایا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انصار کی عظمت کو بیان کیا کہ کس طرح انہوں نے اپنے دلوں کے دروازے، اپنے گھروں کے دروازے مہاجرین کے لیے کھولے، اور قیامت تک کے لیے جو انسان اس راستے پر چلے گا وہ انہی کا ساتھی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ایک سبق پڑھایا ہے کہ آپ کی سب سے زیادہ محنت آخرت کے لیے ہونی چاہیے۔ جب تم آخرت کے لیے محنت کرو گے تو اللہ تعالیٰ دنیا تمہیں بونس کے طور پر عطا کر دیں گے۔ اس کے مقابلے میں دنیا کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والا، آخرت کو نظر انداز کرنے والا انسان ٹھوکریں کھاتا ہے، جس طرح کہ ہماری اکثریت کھا رہی ہے، پوری نہیں پڑ رہی۔ اللہ رب العزت نے اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کے اختتام پر اپنے اسماء گرامی اور اپنی صفات عالیہ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس کے بعد سورہ مبارکہ شروع ہوتی ہے جس کا نام ہے الممتحنہ۔ اہل علم یہ لکھتے ہیں کہ جب اہل مکہ نے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ صلح حدیبیہ توڑ دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مکہ کو فتح کرنے کا ارادہ کیا، اور اس انداز سے آپ نے منصوبہ بندی کی کہ مکہ فتح بھی ہو جائے اور خون بھی نہ بہانا پڑے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پلاننگ تھی، لیکن انسان کبھی نہیں مرتا، بیوی بچے انسان کو مار دیتے ہیں۔ ایک صحابی تھے سیدنا حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے سوچا میں اتنی بڑی خبر اگر مکہ لیک کر دوں، مکہ والوں کو پہنچا دوں تو میرے بیوی بچے وہاں ہیں، شاید مکہ والے ان پر رحم کھائیں۔ تو انہوں نے ایک عورت کو خفیہ خط دے کر مکہ کی طرف روانہ کیا۔ اللہ نے وحی کے ذریعے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اس خط کو برآمد کر لیا۔ بظاہر یہ واضح غداری تھی، صحابہ اکرام کے ذہن میں یہ تھا کہ سیدنا حاتب کو قتل کر دیا جائے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا بدری صحابی ہے، اور تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ بدریوں کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیے ہیں۔ تو یہ سورہ مبارکہ کا پس منظر ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے مہاجر خواتین کا مسئلہ یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ پھر اسلام میں داخل ہونے کے لیے جو شرط تھی بیعت کی، اس کا تذکرہ اللہ نے فرمایا۔ اور آج کے دور میں بیعت صرف 2 قسم کی ہے، ایک خلیفہ وقت جس کے پاس خلافت حکومت ہے وہ بیعت لے گا، اور 2 سپہ سالار سپریم کمانڈر بیعت لے گا۔ یہ پیروں کی بیعت کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور مرد بیعت کرنے کے لیے ہاتھ پہ ہاتھ رکھیں گے، عورتیں صرف زبانی اقرار کریں گی، جس طرح کہ نبی علیہ السلام کے سامنے کیا کرتی تھیں۔ پھر سورہ صف شروع ہوتی ہے، اور یہ مدینہ منورہ میں ہی نازل ہوئی، اور اس سورہ مبارکہ میں سب سے پہلا جو حکم دیا گیا وہ قول و فعل کے تضاد کا خاتمہ تھا، کہ جو کہو وہ کرو۔ جو انسان اپنی زبان سے بات کرتا ہے اس کو عملی طور پر کر کے دکھائے، اور پھر ساتھ سمجھایا کہ قول و فعل میں تضاد یہ مسلمانوں کا نہیں، یہود و نصارہ کا وتیرہ ہے۔ ساتھ ہی اللہ نے خوشخبری سنا دی کہ اسلام غالب آ کر رہے گا، اور پھر مسلمانوں کو سمجھایا کہ نفع دینے والی تجارت کون سی ہے، کہ اللہ کے ساتھ سودا کر لو، اپنی جانوں کا، اپنے مال کا، بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرما دیں گے۔ اس کے بعد شروع ہوتی ہے سورۃ الجمعہ۔ عرب ان پڑھ تھے، انہیں امی کہا جاتا تھا،
یہودی جو تھے وہ پڑھے لکھے تھے، صاحب کتاب بھی تھے، تو عام طور پر مذہب کے معاملے میں مسلمان عربوں سے یہ یہودیوں سے رہنمائی لیتے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ، یہودیوں کو یہ بات سخت ناگوار گزری، ہماری تو چودراہٹ ختم ہو گئی۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف طرح طرح کی پلاننگ شروع کر دی۔ تو رب کائنات نے اس سورہ مبارکہ میں یہودیوں کی سازشوں کو کھول کر ہمارے سامنے رکھا، ساتھ ہی ایک بڑا اہم مسئلہ بیان کر دیا، اور وہ یہ کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے خطبے کے لیے تو ساتھ ہی کاروبار بند کر دو، ورنہ جو کاروبار اذان کے بعد ہوگا وہ حرام ہوگا۔ پھر سورۃ المنافقون شروع ہوتی ہے، اور مدینہ پہنچ کر، یاد رکھیے مکہ میں کوئی منافق نہیں تھا، مدینہ پہنچ کر ایک نئی مخلوق سے واسطہ پڑ گیا، اور وہ تھے اعتقادی منافق۔ یہ سلسلہ وہاں سے چلا ہے، اور اس کی زندہ مثال آج کے بدبخت منحوس سیاستدان ہیں جو اس ملک کو دیمک کی طرح چھانٹ کر کھا گئے، اور جنہوں نے دین اسلام کا مذاق اڑایا۔ تو یہ بدبخت ظاہری طور پر نماز بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، لیکن اندر کھاتے اسلام کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ تو رب کائنات نے یہ سورہ مبارکہ خصوصی طور پر ان بدبختوں کے بارے میں نازل فرمائی، اور آخر میں اللہ رب العزت نے اس بات کی تلقین فرمائی کہ موت کا وقت آنے سے پہلے پہلے مال خرچ کر لو، آنکھیں بند ہو جائیں گی، روح پرواز کر جائے گی، پتہ نہیں ہمارے پچھلے ہمارے مال کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ کفن کو جیبیں نہیں ہوتی، آج تک کوئی دولت مند اپنی دولت ساتھ لے کر نہیں گیا۔ اس کے بعد سورہ مبارکہ شروع ہوتی ہے جس کا نام ہے تغابن۔ سورہ تغابن کے بارے میں بظاہر اہل علم کا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں یہ مکی دور کے آخر میں نازل ہوئی ہے، بعض نے کہا نہیں یہ مدینہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ میں بنیادی طور پر جو کچھ سمجھایا گیا ہے وہ مسلمانوں کو اطاعت کا سبق پڑھایا گیا ہے کہ تمہاری زندگی کا مرکز اور محور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہونی چاہیے، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ پھر سورہ مبارکہ شروع ہوتی ہے جس کا نام سورہ طلاق ہے۔ جس طرح کے نام سے ظاہر ہے، اس میں اللہ رب العزت نے طلاق کے مسائل بیان کیے، اور انتہائی دکھ کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آج کا مسلمان حلالہ کے نام پر اپنی عزت کی دھجیاں اڑانے کے لیے تو تیار ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے قرآن سے رہنمائی لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ورنہ قرآن کے مطابق اگر طلاق کے راستے کو بامر مجبوری اختیار کیا جائے تو معاشرے کے اندر انتشار پھیل ہی نہیں سکتا۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے سامنے حلالہ کا نام لیا گیا وہ اسلحہ نکال کر لے آئے، اس لیے کہ یہ انسان کی غیرت کے خلاف ہے۔ اور اس کے بعد سورہ مبارکہ شروع ہوتی ہے جس کا نام ہے تحریم۔ یہ آخری سورہ مبارکہ ہے۔ اس میں ابتدا میں رب کائنات نے ایک بڑا دلچسپ واقعہ بیان کیا ہے نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات کا، اور ساتھ سمجھا دیا کہ نبی علیہ السلام کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دے دیں۔ پھر اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے اہل و عیال کو ہمیں جہنم سے بچانا چاہیے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ مرد جو ہے وہ اپنے گھر کا ذمہ دار ہے۔ بدبخت وہ مرد ہے جو بذات خود نماز روزے کی پابندی کرتا ہے لیکن اس کے اہل و عیال یہ پابندی نہیں کرتے۔ ساتھ ہی اللہ رب العزت نے توبہ نصوح کا حکم دیا۔ توبہ نصوح اس کے بارے میں بات تفصیل کے ساتھ ہو چکی ہے کہ اس کی 6 شرطیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ قیامت والے دن کسی قسم کا کوئی تعلق واسطہ کام نہیں آئے گا۔ اگر ایسا معاملہ ہوتا تو قرآن نے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویاں جہنم میں ہیں۔ یاد رکھیے، ایک نقطہ ذہن میں رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کسی نبی کے گھر کے لیے کسی بد کردار عورت کا انتخاب نہیں کرتے۔ بد کردار نہیں تھی لیکن ان کا عقیدہ خراب تھا، تو جب انبیاء کی بیویاں جہنم میں چلی گئیں بد عقیدہ ہونے کی وجہ سے، تو ایک عام مسلمان کیا سوچ سکتا ہے۔ اور اختتام میں اللہ رب العزت نے پھر ایک عورت کا تذکرہ کیا جو فرعون کی بیوی آسیہ تھی، رب کائنات نے اسے کس مقام پر پہنچایا۔ اس کے ساتھ ہی 28ویں پارے کا خلاصہ مکمل ہوتا ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔